جب دنیا میں وقت گزارتا ہے تو وہ کسی قبیلے کا بھی حصہ ہوتا ہے، کسی برادری کا حصہ ہوتا ہے، کسی خاندان کا حصہ ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ اپنی ذہنی سطح کو بلند کرتا ہے اور مختلف لوگوں سے ملتا ہے، سنتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو بعض اوقات کسی جماعت کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ تنظیموں، جماعتوں، قبیلوں، برادریوں اور علاقوں کے ساتھ وابستہ ہونا تو کوئی بری بات نہیں، لیکن گروہی تعصبات کا شکار ہو جانا یہ بہت بری بات ہے۔ اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ عصبیت سے بچو، گروہ پرست نہ بنو، حق پرست بنو۔ آپ کسی تنظیم سے ضرور وابستہ ہوں، لیکن اس تنظیم میں اگر کوئی خامی ہو تو خامی میں اس کا ساتھ نہ دیں، اور کسی اور جماعت میں کوئی خوبی ہو تو اس کو بھی آنکھ کھول کے ضرور دیکھیں۔ آپ اپنی برادری سے پیار کریں، قبیلے سے پیار کریں، کوئی برا نہیں کہتا آپ کو، لیکن آپ کسی اور برادری کو برا کہیں، کسی اور برادری کے بارے میں آپ کے نظریات غلط ہو جائیں، یہ ٹھیک ہے۔ آپ اپنے وطن سے پیار کریں، کون منع کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے مکانات نظر آتے تو حضور گھوڑا تیز کر لیتے۔ آپ ضرور پیار کریں۔ حضور نے مکہ کے فضائل بیان کیے، مدینہ کے فضائل بیان کیے، یہ اچھی بات ہے۔ آپ اس گروہی تعصب میں نہ پڑیں کہ میرا شہر ہی اچھا ہے، میرا ملک ہی اچھا ہے۔ ایک تو ہیں حرمت والے شہر، ان کی تو بات ہی الگ ہے، باقی آپ تعصبات کا شکار نہ، حق پرست بنیں، گروہ پرست نہ بنیں۔ ہمیں بانٹا گیا ہے، ہم تقسیم لوگ ہیں، ہمیں ایک سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ بندہ برا ہے پر ہماری برادری کا تو ہے نا، فلانا برا ہے پر ہماری جماعت کا تو ہے نا، فلانا برا ہے پر وہ ہمارے صوبے کا تو ہے نا، ہماری بولی تو بولتا ہے نا۔ صوبائی، علاقائی، زبان کی تقسیم، پھر مقامی اور مہاجر کی تقسیم، پھر تقسیم در تقسیم، اور یہ کام بہت سارے لوگوں نے سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض مذہبی لوگ بھی وہ بھی گروہ بندی کا سبق پڑھاتے ہیں۔ اہل حق میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف میں، یہ کام نہ کریں۔ اسلام اور مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ذہن پر برادری کی، قبیلے کی، رنگ کی، نسل کی چھاپ نہیں ہوتی، اس کے ذہن پر یہ چھاپ ہوتی ہے کہ میں اللہ رسول کا ماننے والا ہوں۔ اپنی سوچیں جب تک مسلمان نہیں ہوتی، سوچیں جب تک مسلمان نہیں ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں، دل و نگاہ اگر دل و نگاہ، دل اور آنکھ، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دل سے پوچھ وہ مومن ہے کہ نہیں، تیری پیشانی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، تیرا وجود تو جھکتا ہے، دل سے پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ یہ تعصبات ان کو پھیلایا جاتا ہے، اس پر محنت کی جاتی ہے۔ ہم گروہ پرست ہوتے جا رہے ہیں معاذ اللہ حق پرست ہونے کی بجائے۔ ہمیں گروہ میں نہیں بٹنا، ہمیں حق دیکھنا ہے کدھر ہے، حق کا سفر کرنا ہے۔ قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ اللہ کے لیے قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا سمجھانے کا، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں وہاں نہ لے آئے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ دشمنی اختلاف اپنی جگہ پہ اور انصاف اپنی جگہ پہ، سامنے دشمن بھی ہو تو کرنا تم نے انصاف ہی ہے، جب ترازو پکڑنا ہے تو تولنا تم نے۔ یہ میرے رب کا ارشاد ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روک دے، اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
یہ تو عبادت ہے، لیکن پرہیزگاری کیا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف والے ہو جاؤ، ترازو صحیح کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہ بھی ہو تو اللہ کو پتہ ہے کہ تم فیصلے اپنی جماعت دیکھ کے، گروپ دیکھ کے کرتے ہو۔ ہمیں نہ پوری طرح قائل کیا گیا، نہیں ہم نے دیکھنا ہوتا کہ سچ کدھر ہے، نہیں ہم نے غور کرنا ہوتا کہ حقیقت کیا ہے، بس یہ کہ بات میری برادری کی ہے، بات میرے قبیلے کی ہے۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جی لڑائی ہوگی، نکلو جی نکلو، نکل گئے، ڈنڈے اٹھا لیے، پکڑ لا اسلحہ، پہنچ گئے، لڑنا شروع کر دیا، جا کے پوچھا بھی نہیں کہ بھئی ہمارے لڑکے کی غلطی ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے۔ وہ جی ہم نے نا غلطی کسی کی بھی ہو، ہم نے تو سپورٹ کرنی ہے، وہ ہمارا لڑکا لڑ پڑا ہے۔ بھئی آپ پہلے پوچھیں، آپ پہلے اس پر غور کریں حق کدھر ہے، اس عصبیت سے بچیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کسی گروہ کے نام پہ بلایا اس نے جاہلیت کے لیے بلایا، وہ جاہلانہ لڑائی لڑ رہا ہے جو عصبیت پہ، گروپ پہ، برادری کے نام پر آگے نکلا ہوا۔ اب تو پیران عظام، مذہبی جماعتیں وہ کہتی ہیں صرف ہم ٹھیک ہیں، نہ کریں یار، آپ امت میں نئی امت تو نہ قائم کریں، ان کو رسول اللہ کا غلام بنائیں، ان کو آپ مختلف جگہوں پہ نہ تقسیم کریں، آپ اہل حق صحیح العقیدہ لوگ، خدا را اپنے ذہن کو بڑا کریں، وسعت سوچوں میں لائیں، گروہ بندی کی سوچ پیدا کرنا، سطحی سوچ پیدا کرنا۔ میں سوچوں کے لحاظ سے انقلابی لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں تو بعض مثالیں بھی پنجاب کی مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ میرے سامنے کہہ دیا کہ برادری تو سپاں نوں بھی پیاری ہوتی، میں کہتا مطلب ہے سپاں والا کام ہے، کیا مطلب سطحی سوچ آپ نے پیدا کی ہے؟ ابھی بھی یہ رٹا ہے۔ یہ جو گروہی تعصبات ہیں نا، یہ تو بندے کو حق سے دور لے جاتے، گروہی تعصب، گروہ کا تعصب یہ تو حق سے دور لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، تعصبات سے اوپر اٹھ کے دیکھیں، خیر اور جگہ پہ بھی ہے۔ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو اہل بندہ نظر آیا تو انہوں نے عہدہ ہی چھوڑ دیا۔ ہم اپنی ذات کے چنگل میں اتنا پھنس کے رہ گئے، مجھے پوچھا جائے، مجھے گنا جائے، میری بات کی جائے، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ آپ ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ جب تک نظریات کی جنگ نہیں لڑتے، یہاں سے اوپر اٹھ کر بات نہیں کرتے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سوچ ہی چھوٹی ہو گئی۔ گروہی تعصبات سے نکل کر جب آپ کو حق آ جائے پھر اس کو قبول کریں، پھر نہ آپ کا منصب آپ کو روکے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا، عدالت تھی، جج تھے حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر پہنچے، حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے، جگہ خالی کا، امیر المومنین بیٹھ جائیے۔ آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی، ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے، یہاں تو دونوں کے لیے جگہ بناتے، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ پھر بات ذرا آگے بڑھی، حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں، تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے، کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے زید آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا۔ آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور امیر المومنین کہہ کے آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں، اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں، میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے۔ یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا، اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے، ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا۔ میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو، حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے۔ آپ فرمانے لگے
तू ना उम्र को किसी ऊंची उड़ान में मुब्तला ना कर। उम्र को पता है उम्र क्या है, उसे वो दौर याद है जब वो ऊंट चढ़ाया करता। लिहाजा मेरे लिए वही फैसला कर जो फैसला करने का तरीका कुरान और सुन्नत ने हमें अता फरमाया है। आप निकलें जरा जात पात के चुंगल से। ये जो बुत पाल लिए ना, इकबाल कहते हैं गरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, जमातों की बुत तो ना बनाओ, तंजीमों को बुत तो ना बनाओ, आप बरादरी को बुत तो ना बनाओ, आप रंग नस्ल को बुत तो ना बनाओ। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये टूट जाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब से। वसीउल ज़रफ, वसीउल मिजाज बने, वसीउल मशरब बने। आप कभी भी सोचों को इतना महदूद ना करें कि आप किसी एक इबाम का शिकार होके ही सारी जिंदगी गुजार दें। क्या मसला था अरब के लोगों को? मसला क्या था? सिर्फ इतना, एक अजीब रवायत हमें मिलती है सीरत की किताबों में। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना रात के वक़्त पहाड़ की चोटी पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते थे। हुजूर ना रात के वक़्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, नबी करीम तिलावत कर रहे थे, और जब यासीन वाले नबी खुद यासीन पढ़े, वद्दुहा वाले महबूब जब खुद वद्दुहा की तिलावत करें, मुदस्सर वाले महबूब जब खुद मुदस्सर पढ़े, तो अंदाज ही निराला। हुजूर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो उस तिलावत की ना आवाज़ गूंजी, कहाँ तक पहुँची? अबू जाल भी किसी झाड़ी में छुप के हुजूर का कुरान सुनने लगा। सुरीली इतनी थी, उसमें लुत्फ इतना था। अबू सुफियान भी आ गए, किसी झाड़ी में छुप के कुरान सुनने लगे। अखनस बिन शुरैक भी आ गया, थोड़ा नहीं सुना, सारी रात ही हुजूर की तिलावत सुनते हैं, सारी रात तिलावत सुन। सुबह मुलाकात होगी, तू किधर आया था, तू किधर आया था, तो आज के बाद ना आए कोई भी, लेकिन कहते हैं अगले दिन सोए तो बेचैन किया हुजूर की आवाज़। फिर उठे, तीनों आके फिर मुख्तलिफ जगहों पर बैठ गए। सवेरे फिर मुलाकात होगी, आज के बाद नहीं आना, तू भी ना आना, तू भी ना आना। पर कहाँ चैन लेने दे हुजूर की मीठी आवाज़, कहाँ चैन लेने दे हुजूर की मीठी आवाज़। तीनों फिर उठ गए, कई दिन आते रहे। एक दिन तय हुआ कि आज के बाद बिल्कुल नहीं आना, जो आएगा सजा मिलेगी। हो गई बात तय। अखनस बिन शुरैक कहते हैं मैं सवेरे अबू जहल के घर गया, मैंने कहा सुन, एक दिन नहीं कई रातें तूने भी सुना मैंने भी सुना, दिल पे हाथ रख के बता वो जो पढ़ते हैं वो हक सच है कि नहीं, खरी बात कर। सुना तूने भी, सुना मैंने भी, सारी सारी रात सुना, बता बात सच्ची है कि नहीं? तो अबू जाल कहने लगा एक एक हरफ सच्चा है, एक एक बात सच्ची है। तो तू मानता क्यों नहीं? फिर तू मानता क्यों नहीं? तो जो अबू जाल ने जवाब दिया, खुदारा उस पे गौर करना, मेरी मिन्नत समझकर इस बात पे गौर करना। ओ फिर तू मानता क्यों नहीं? तो अबू जाल कहने लगा हमारे कबीले का और बनु हाशिम का, हुजूर सैयद आलम के कबीले, शुरू से मुकाबला रहा है। उन्होंने अगर लोगों को खाने खिलाए तो हमने भी खिलाए, उन्होंने गरीबों का बोझ उठाया तो हमने भी उठाया, उन्होंने अगर घोड़ा दौड़ाया तो हमने भी दौड़ाया। फिर उन्होंने दावा कर दिया कि हमारे अंदर एक नबी आ गया है। अब हम कैसे मान जाएं उस कबीले में नबी आ गया? पहले क्या कह रहा है, बात बिल्कुल हक है। अब क्या कह रहा है, उसके कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे कबीले में नबी आता तो मैं मान जाता। ओ खुदा के बंदो, ये बरादरी का बुत, कबीले को जो बुत बना लिया माज़अल्लाह, वो तासुब बन के आड़ बन गया, ग्रोह परस्त हो गए। वो कहने लगा उसका मतलब ये था कि मेरे कबीले में होते तो मैं मान जाता, कबीला दूसरा है। खुदारा, इन बुतों को तोड़ने की जरूरत है। काश अबू जहल ये समझता कि ये तो रब की तकसीम है ना, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। वो कहता है मैं जिसको चाहता हूँ अपने फजल से अपना खास बना लिया करता। लेकिन ये ग्रोही तासुबात, कुरान मजीद आप देखें ना तो यहूदियों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, चूँकि तौरात में भी हुजूर की शान, ज़बूर में भी हुजूर की शान, इंजील में भी हुजूर की शान, हर जगह अल्लाह ने अपने हबीब के तज़किरे किए। रब करीम फरमाता है महबूब ये जो यहूदी हैं ना, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। कुरान मजीद के अल्फाज पे गौर कीजिए, कहा महबूब ये आपको इस तरह जानते हैं, इस तरह पहचानते हैं जिस तरह कोई अपने बेटे को पहचानता है। जुड़वा बच्चे हो ना, जुड़वा,
शक्लें भी एक जैसी हो तो और कोई पहचाने ना पहचाने, बाप और माँ पहचानते हैं कि ये फलाना है, और ये उनको पता चलता है। कहा महबूब जिस तरह ये अपने बच्चों को पहचानते हैं ना, उस तरह आपको जानते हैं। लेकिन वो कहते पता क्या थे, वो कहते थे कि हम वो वाली वही मानेंगे जो हम पे आई है, जो बनी इसराइल के नबी आए उनको मानेंगे। ये चूंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा नहीं मानेंगे। वो जो ग्रोही तासुब था ना, कबीले का तासुब ग्रोही, वो ले डूबा। वो तौरात पढ़ के भी, इंजील पढ़ के भी, बल्कि वो लोगों को कहा करते थे रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं। लेकिन हुजूर आ गए हजरत इब्राहीम की औलाद में से, हजरत इस्माइल की औलाद में से। इन्होंने कहा जी वो तो हमारे कबीले में होते तो हम मानते। मैंने भी गौर करना है, आपने भी गौर करना है। ये सोचें तो यहूदियों की है कि फलाना मेरे कबीले से हो तो फिर मानता हूँ, फलाना फलानी जगह हो तो। ये तो सोच हमारी नहीं, हमारे अंदर कैसे आ गई? हमने किस दबदबे से अपने बच्चों को ये बात सिखाई कि तू